اس آیت کریمہ میں چند باتیں اور بھی قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر خرچ کرنے کا جو ذکر فرمایا ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی جو لوگ خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کا لفظ یہاں پر مطلق استعمال کیا گیا ہے، اگرچہ اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی رضا کی خاطر اپنی دولت کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ ینفقون، خرچ کرنے کا لفظ تو استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، لیکن مال کا لفظ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح مال خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر یہ قابل اجر و ثواب ہے اور یہ تقویٰ کا ایک حصہ ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اپنا وقت خرچ کرے کسی نیک کام کے لیے، کسی دوسرے کی مدد کے لیے، تو وہ بھی اس انفاق میں داخل ہے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس کچھ صدقہ خرچ کرنے کے لیے نہ ہو، میرے پاس اتنا مال ہی نہ ہو کہ میں صدقہ کروں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دو، اور کوئی ایسا شخص ہے جو بے ہنر ہے اس کے لیے کوئی چیز تیار کر کے دے دو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر مجھے اس کا بھی موقع نہ مل سکے تو میں کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہو، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خرچ کرنے میں عموم ہے، یعنی ہر طرح کا خرچ کرنا، چاہے مال کا خرچ کرنا ہو، چاہے وقت کا خرچ کرنا ہو، چاہے اپنے جذبات کی قربانی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہے۔ اور ایسا شخص جو اس قسم کا خرچ کرتا ہو وہ بھی اس فہرست میں داخل ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ غصہ پی جانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک تو والکاظمین الغیظ، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ دوسرے والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، ان کو معاف کر دینے والے ہیں۔ تیسرا واللہ یحب المحسنین۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 درجے ہیں۔ ایک تو درجہ یہ ہے کہ آدمی کو غصہ آ رہا ہے اور وہ اس کو پی کر دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ غصے کا تقاضا یہ ہے کہ تکلیف پہنچا دوں، لیکن وہ غصہ پی کر اپنے آپ کو روکتا ہے اور کوئی تکلیف دوسرے کو نہیں پہنچاتا۔ اس سے آگے دوسرا درجہ یہ ہے کہ والعافین عن الناس، کہ معاف بھی کر دیں، یعنی جو تکلیف پہنچی ہے اس کا بدلہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچائے اور یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ تو یہ دوسرا بڑا درجہ ہے۔ اگرچہ اس کو حق تو ہے کہ وہ اگر دنیا میں بدلہ نہیں لیا تو آخرت میں جو تکلیف پہنچا سکتا ہے، جو پہنچائی جا سکتی ہے، جو اس کو جو گناہ ہو سکتا ہے وہ گناہ ہو، لیکن اگر یہ معاف کر دے گا تو اس کو آخرت میں بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو دوسرا درجہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ واللہ یحب المحسنین، یعنی معاملہ احسان کا کرے، نہ صرف یہ کہ تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ صرف یہ کہ اس کا بدلہ نہیں لیا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ اور زیادہ کسی شخص کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کہ جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی اس کو تم نے اچھا سلوک کر کے اس کو کوئی فائدہ پہنچا دیا۔ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں ان کو نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں
ان کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خان میں کافی درہم اور دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دیں، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملے کا اس کے قلب پر جو اثر ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو آئندہ اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہونے کی توفیق ہو گئی، اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ سے معافی مانگی، آپ کی خدمت اور صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہ صرف معاف کر دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ قرآن کریم نے بھی دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کسی شخص نے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی مدافعت اچھائی کے ساتھ کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری بڑی دشمنی تھی كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آدمی کے آگے رام ہو جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی آیتیں ہیں ان میں ایک خاص بات کو بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ متقیوں کی اور مومنوں کی جو صفات پیچھے بیان کی گئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں اور کوئی معصیت اور گناہ ان سے سرزد نہ ہو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان اگلی آیات میں ایک اور بات کی نشاندہی فرما دی جو بکثرت لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی بھی ہے، وہ یہ کہ بے شک اطاعت کا معاملہ انسان نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہو اور اس نے پوری نیت بھی رکھی ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی اطاعت کروں گا، لیکن انسان ایک بشر ہے، اس سے بعض اوقات غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، بعض اوقات انجانے میں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہیں، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے، کبھی انسان کے نفس کے تقاضے اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اطاعت میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو کیا ایسا شخص مایوس ہو جائے کہ اب وہ متقیوں کی فہرست میں اور مومنین کی فہرست میں اور اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیات میں اس سوال کا جواب دیا ہے، چنانچہ آگے ارشاد ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین هذا بیان للناس وهدى وموعظۃ للمتقین۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے
جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا، یعنی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی اس کی پیدائش سے لے کر یا بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کبھی کوئی غلطی نہ ہو۔ انسان ہے اور اس سے کبھی کبھی غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کا مداوع یہ ہے کہ وہ جب بھی غلطی سرزد ہو تو اس پر اصرار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی معافی مانگے، استغفار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر گزرتے ہیں، اور جانوں پر ظلم کرنے سے مراد ہے کوئی گناہ کر بیٹھنا۔ تو اگر کبھی گناہ سرزد ہوتا ہے ان سے تو یہ نہیں کہ اسے نہ زوری کریں اور اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یعنی جو گناہ ان سے سرزد ہوا ہے، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہوں، جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ بھول چوک میں کوئی بات ہو جائے تو بات دوسری ہے، لیکن جانتے بوجھتے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے یہ راستہ مرتے دم تک کھلا رکھا ہے کہ اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے، معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تریاق دیا ہے۔ شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے، انسان کے نفسانی تقاضے، نفسانی خواہشات انسان کو بہکاتی رہتی ہیں۔ یہ ایک زہر ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس زہر کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ جب کبھی شیطان بہکائے یا نفس کے تقاضے سے مغلوب ہو کر انسان کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تریاق عطا فرما دیا کہ اس زہر کا تریاق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے۔ استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، سچے دل سے مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے بھی کون جو انسان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اصرار نہ کریں۔ اصرار کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ وہ غلطی کو درست ثابت کرنے کی فکر میں نہ رہے، کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی تعویلیں تلاش کرے اور یہ کہے کہ نہیں، یہ غلطی نہیں ہوئی، فلاں وجہ سے، فلاں علت سے میں اس غلطی سے مبرہ ہوں، یہ کام نہ کرے۔ تو اصرار کے ایک معنی تو یہ ہے کہ غلطی کی تعویلیں کرنا اور اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بری بات ہے، اس کے بعد پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو غلطی اس وقت سرزد ہوئی ہے اس پر جس وقت استغفار کر رہا ہے تو ساتھ میں دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اگر دل میں ارادہ تو ہے کہ کرتا رہوں گا تو پھر یہ اصرار ہوا، گویا اس غلطی پر آدمی مسلسل قائم ہے اور اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے کی اس کے دل میں فکر بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں
استغفار فائدہ مند نہیں ہوتا. لیکن جب دل میں ندامت ہے اور اس کام کو درست ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا اور دل میں یہ نیت بھی ہے کہ آئندہ میں اس گناہ سے بچوں گا، تو پھر یہ استغفار انسان کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اگر بالفرض دوبارہ پھر غلطی ہو جائے اور پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہ ہو، بلکہ بے اختیار کسی وقت غلطی ہو گئی یا نادانستگی میں ہو گئی یا کسی وقت پھر مغلوب ہو گیا شیطان اور نفس سے اور پھر مغلوب ہو کر کوئی غلطی کر بیٹھا، تو اس کے بعد پھر استغفار کر لے اور سچے دل سے کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو چنانچہ حدیث میں فرمایا ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. جو صحیح معنی میں سچے دل سے استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. لہٰذا اگر آدمی سے کبھی غلطی ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کرے اور ساتھ میں یہ ارادہ رکھے کہ میں اس کو چھوڑ بیٹھوں گا. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ ہونے کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. اس واسطے آدمی کو چاہیے کہ وہ دن بھر میں اپنے جتنی زندگی گزری ہے جو کام کیے ہیں کسی وقت اس پر استغفار کی عادت ڈالے. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ استغفر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا عمل ہر حال میں جاری رکھے، چاہے اس کو اپنا کوئی گناہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن پھر بھی استغفار کرے. اور بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آدمی اپنے دن بھر کی مصروفیات کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے کہ حضور معافی مانگے کہ یا اللہ اگر ان مصروفیات میں کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو محفوظ رکھیں گے اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی. تو اس سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استغفار کا جو ذکر فرمایا ہے اس کا اس سیاق میں ذکر فرمایا ہے کہ جو متقیوں کا ذکر آیا ہے پیچھے کہ متقی وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. انہی کے سیاق میں یہ بھی کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو بندہ استغفار کا خوگر ہو اور غلطی پر معاف کرنے کا خوگر ہو وہ بھی متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. اور باوجود کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی تھی لیکن اس نے چونکہ اس کا مداوع کر لیا، استغفار کر کے اس کی تلافی کر دی، تو اب وہ بھی متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا جو ثواب ملنا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت کی صورت میں ان کو ملنے والا ہے. وجنات، اور ان کا بدلہ وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں کہ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تو صلہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کے ان اعمال کا، اس میں پہلے ذکر فرمایا مغفرت کا اور پھر ذکر فرمایا جنت کا. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام عطا ہوگی وہ مغفرت ہے، کیونکہ اگر مغفرت نہیں ہے تو پھر انسان کو جنت کا بھی استحقاق نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ پہلے مغفرت فرمائیں گے اور پھر اس کو وہ جنتیں عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اور کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو وہاں پر ملنا ہے. تو بتلا دیا کہ یہ جو پیچھے اعمال بتائے گئے تھے یہ کام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلے کے مستحق ہوں گے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ جنہوں نے غفلت کے عالم میں اپنی زندگی گزاری اور پیغمبر کی دی ہوئی ہدایتوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کو جھٹلایا
تو فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، فانظروا، دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس سے اشارہ ان قوموں کی طرف ہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام عذاب نازل ہوا، جیسے عاد کی قوم تھی یا ثمود کی قوم تھی، جن کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو وہاں ان کی تباہی کے اثرات ابھی تک موجود تھے اور بعض جگہ اب بھی موجود ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب تم زمین میں چل پھر کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا کیا انجام ہوا، کس طرح ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اس لیے اس بات سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی پیروی کرو جن کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔